السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دن کی خاموشی جیسے کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ جب میں ہمیشہ کی طرح کالج سے واپس لوٹی تو گھر کی فضا میں ایک غیر معمولی سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے دیواریں کچھ کہنا چاہتی ہوں، جیسے ہوا نے بھی اپنی سرگوشیوں کو روک لیا ہو۔ دروازہ کھولتے ہی میرا دل جیسے بیٹھنے لگا۔ سامنے میرے بابا بیٹھے تھے، میرے وہ بابا جو میرے لیے ہمیشہ ایک مضبوط چٹان کی مانند تھے، جن کی آغوش میں مجھے کبھی دکھ کا احساس نہ ہوا۔ آج وہ زار و قطار رو رہے تھے اور ان کے آنسو میرے دل میں کسی تیر کی مانند پیوست ہو رہے تھے۔ میرے ہاتھ سے بستہ گر گیا، میں دوڑی ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا بابا، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کچھ تو بتائیں۔ میری آواز کانپ رہی تھی، لیکن بابا کی خاموشی جیسے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ انہوں نے سر جھکایا ہوا تھا، جیسے ان کے لبوں پر قفل پڑا ہو، جیسے دکھ نے زبان چھین لی ہو۔ اتنے میں میری آپی کمرے سے نکلی، اس کی آنکھوں میں بھی وہی اداسی تھی جو میرے بابا کی آنکھوں میں دکھائی دی۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا، آپی آخر کیا ہوا ہے؟ بابا اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ آپی کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے۔ وہ سسکتی ہوئی بولی، تایا ابو نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ یہ سن کر میرے اندر جیسے غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے بے اختیار کہا، تایا ابا کا ذکر ہی مت کرو۔ انہوں نے کب ہمارے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے جو اب کریں گے؟ میرے بابا نے آہستگی سے اپنا سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا ایسے نہیں کہتے۔ انہوں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ میں اندر سے الجھ گئی تھی۔ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا؟ آپی نے نم آواز میں بتایا کہ اصغر بھائی جو ہمارے تایا زاد ہیں اور اب ایک بڑے افسر بن چکے ہیں، انہوں نے پورے گاؤں کو اپنی خاموشی میں بلایا، صرف ہمیں چھوڑ کر۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ میرے ماضی کے زخم ایک بار پھر ہرے ہو گئے۔ میں نے تلخی سے کہا، جب امی بیمار تھیں تب بھی انہوں نے ہمارا حال تک نہ پوچھا تھا، اب کیا توقع رکھیں؟ میں غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے دل میں ایک آگ بھڑک رہی تھی، ایک تڑپ، ایک ارادہ۔ جس دن میں نے دل میں یہ ٹھان لی کہ اب مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے، ابا کا جھکا ہوا سر مجھے بلند کرنا ہے، اس دن سے میں نے دن رات ایک کر دیا۔ نیند، سکون سب چھوڑ دیا۔ پڑھائی میری عبادت بن گئی، محنت میرا ہتھیار بن گئی۔ کچھ مہینے بعد تایا ابا نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور ساتھ ہی اصغر بھائی کی بھی۔ حالانکہ وہ آپی کے منگیتر تھے، لیکن جیسے ہی ان کے حالات بدلے انہوں نے رشتہ بھی توڑ دیا۔ وہ تو جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہوں، جیسے ہم ان کے لیے کوئی حیثیت ہی نہ رکھتے ہوں۔ ان کے لہجے، ان کی آنکھوں، ان کے رویوں سے صاف ظاہر ہوتا کہ وہ ہمیں اپنے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے BA مکمل کر لیا۔ اب میں مقابلے کے امتحان کی تیاری میں جٹ گئی تھی۔ میرے اندر ایک آگ تھی، ایک مقصد تھا اور ایک وعدہ جو میں نے اپنے دل سے کیا تھا کہ میں ابا کو وہ فخر دوں گی جو تایا ابا نے ان سے چھین لیا تھا۔ میں دن رات ایک کر کے محنت کرنے لگی تھی۔ میرے اندر ایک ضد تھی، ایک جنون تھا، ہر وقت جکڑے رکھتا تھا، نہ نیند کی پرواہ نہ ہی آرام کی۔ مجھے بس ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح اس مقام تک پہنچوں جہاں سے دنیا مجھے اور میرے بابا کو کمتر نہ سمجھے۔ مجھے ہر طعنہ، ہر نظر، ہر جملہ یاد تھا جو ہمارے مان کو روندتا آیا تھا، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میرے اندر ایک آگ سی سلگتی جا رہی تھی، جیسے کوئی شعلہ
میرے سینے میں بھڑک رہا ہو۔ مجھے اپنے والد کے آنسوؤں کا بدلہ لینا تھا، وہ بدلہ جو کسی کو تکلیف دے کر نہیں بلکہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے جا کر لیا جا سکتا تھا جہاں میرا سر بلند ہو اور میرے بابا کا فخر بولے۔ میں نے اپنی کتابوں کو اپنی دنیا بنا لیا، دن بھر پڑھتی، رات کو جاگتی، دعائیں کرتی، آنکھیں سوج جاتی، مگر ہمت نہ ٹوٹتی۔ میں ہر بار خود سے کہتی کہ تمہیں وہ بننا ہے جو اصغر بنے، تمہیں وہ کرنا ہے جو ان لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو، تمہیں ثابت کرنا ہے کہ غربت اور بے بسی انسان کو کمزور نہیں بلکہ ناقابل شکست بنا دیتی ہے۔ میرے بابا روز مجھے دیکھتے، خاموشی سے دعائیں کرتے اور ان کی خاموشی میرے لیے سب کچھ تھی۔ ان کے جھکے ہوئے کندھوں کو سیدھا دیکھنے کا خواب میں نے آنکھوں میں بسا لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں کامیاب ہوں تو سب سے پہلے اپنے بابا کا چہرہ دیکھوں، وہ چہرہ جس پر زمانے نے تلخی لکھی تھی۔ میں اس چہرے پر مسکراہٹ واپس لانا چاہتی تھی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کا میں شدت سے انتظار کر رہی تھی، جس کی تیاری میں نے اپنی راتیں قربان کیں، اپنا سکون قربان کیا، جس کے لیے میں نے آنکھوں میں خواب بسا رکھے تھے۔ آج میرا امتحان تھا، میں پرعزم تھی، میرے ہاتھ میں قرآن پاک تھا جسے چوم کر میں نے سینے سے لگایا اور بابا کے ساتھ ایگزام سینٹر روانہ ہو گئی۔ میرے بابا میرے ساتھ ساتھ تھے، وہ ایک پل کو بھی مجھے تنہا چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے۔ ایگزام سینٹر کے باہر وہ خاموشی سے بیٹھ گئے، میں اندر چلی گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، مگر دماغ مطمئن تھا کیونکہ میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ 3 گھنٹے مسلسل سوالات سے نبرد آزما ہونے کے بعد جب میں باہر نکلی تو بابا وہیں تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی، ایک چمک تھی، جیسے صدیوں کی پیاس بجھ گئی ہو، جیسے برسوں کا بوجھ کسی نے یکدم اتار دیا ہو۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا تم نے تو آج میرا دل جیت لیا ہے، مجھے لگتا ہے ہمارے دن پھرنے والے ہیں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں امید دیکھی جو برسوں سے بجھ چکی تھی، وہ دوبارہ جلنے لگی تھی۔ رزلٹ آنے میں 3 ماہ باقی تھے، مگر میں نے اس دوران ایک لمحہ ضائع نہ کیا۔ میں نے ایک قریبی پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کی نوکری کر لی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی تھی اور واپسی پر گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بھٹاتی تھی۔ میرا مقصد واضح تھا، مجھے اپنے بابا کا سہارا بننا تھا۔ اب میں صرف ان کی بیٹی نہیں بننا چاہتی تھی بلکہ ان کی طاقت بننا چاہتی تھی، ان کا مان، ان کی پہچان بننا تھا اور ثابت کرنا تھا کہ بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہوتیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری دعائیں اور محنت دونوں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ہر رات سجدے میں یہی دعا مانگتی تھی، یا اللہ میرے بابا کا سر کبھی جھکے نہیں۔ اب وہی دن آ رہا تھا جس نے ہمارے مقدر کا فیصلہ کرنا تھا۔ آج 31 مئی تھی، وہ دن جس کا میں نے برسوں خواب دیکھا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی نیندیں، اپنا سکون، اپنی ہر خوشی قربان کر دی تھی۔ صبح 10 بجے رزلٹ آنا تھا، میری سانسیں بے ترتیب تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جلدی سے گھر کے کام نمٹائے، بابا کو دعا کے لیے کہا اور تیزی سے قریبی کمپیوٹر شاپ کی طرف نکل پڑی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر میری امیدیں مضبوط تھیں۔ دکان پر جا کر میں نے رول نمبر دیا۔ دکاندار نے جیسے ہی اسکرین پر رزلٹ کھولا اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، بی بی مبارک ہو، آپ اسسٹنٹ کمشنر مقرر ہو گئی ہیں۔ میں کچھ لمحوں تک تو ساکت ہو گئی، جیسے وقت تھمسا گیا ہو، مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، وہ مسکرا کر بولا،
جی ہاں، آپ نے ٹاپ کیا ہے، آپ اب اسسٹنٹ کمشنر ہیں۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ خوشی کی شدت نے مجھے رلا دیا، میری آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے، لیکن وہ آنسو خوشی کے آنسو تھے، فخر کے تھے، عزت کے تھے۔ میں فوراً گھر آئی۔ بابا صحن میں بیٹھے تسبیح کو پڑھ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو تھاما اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بابا، آپ کی بیٹی اب اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہے۔ بابا کی تسبیح یہ بات سن کر زمین پر گر گئی، ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بے اختیار اٹھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ ان کے آنسو میرے کندھے پر بہہ رہے تھے، لیکن وہ آنسو غم کے نہیں تھے، وہ برسوں کی دعاؤں کی قبولیت کے آنسو تھے۔ بابا کی آنکھوں میں جو فخر، جو روشنی، جو سکون تھا، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ مجھے لگا جیسے ہم نے سچ میں زمانے کو دکھا دیا کہ غربت اور محرومی کبھی ہمت کو شکست نہیں دے سکتی۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے جوائننگ کا لیٹر ملا۔ ہمیں ایک نیا گھر ملا، ایک سرکاری گاڑی، عزت، رتبہ، سب کچھ۔ ہمارے دن واقعی بدل چکے تھے۔ جنہوں نے کبھی ہمیں دعوت میں نہ بلایا، وہ اب ہمارے دروازوں پر مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ اب ہم اپنے نئے گھر میں بھی شفٹ ہو چکے تھے۔ میری تنخواہ اچھی خاصی تھی۔ میں نے اپنے والد محترم سے کہا کہ اب آپ کو کام کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اب ہماری باری ہے۔ میری چھوٹی بہنیں بھی پڑھ رہی تھیں اور بڑی آپی کی ہم نے ایک اچھے گھر میں شادی کر دی تھی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے والد نے کہا کہ ہمیں تایا ابو کے گھر جانا چاہیے، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بیمار ہیں۔ میں نے تھوڑا سوچا اور کہا، ابو، اب ان کے گھر کیوں جائیں؟ والد نے میری طرف دیکھا اور کہا، جو بھی ہو بیٹا، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور رشتے نبھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر میں نے ملازمہ کو بلایا اور کہا کہ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے آؤ۔ وہ تھوڑی دیر بعد مٹھائی لے آئی۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھ کر تایا ابو کے گھر پر روانہ ہو گئے۔ جب ہم سب لوگ وہاں پہنچے تو میں نے دروازے پر جا کر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے ملازم نے دروازہ کھولا اور ہمیں اندر آنے کا کہا۔ ہم جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ تایا ابو کا بیٹا اصغر بھائی تایا ابو کے ساتھ کچھ ایسی حالت میں تھا جس کی ہم نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ میرا نام فاطمہ ہے اور میں ملتان میں رہتی ہوں۔ میرے بچپن میں ہی میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری بڑی بہن نے ہم سب بہنوں کی پرورش کی تھی۔ انہوں نے ہمیں بالکل ماں جیسی محبت دی اور کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ہماری ماں نہیں ہے۔ میرے والد ایک دہاڑی دار مزدور تھے۔ ہماری مالی حالت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں ہمیشہ وظائف پڑھ کر آگے بڑھی۔ اب میں کالج میں تھی اور میری عمر 17 برس ہو چکی تھی۔ دوسری طرف میرے تایا ابو بہت امیر آدمی تھے۔ ان کے 5 بیٹے تھے جن پر بے تحاشا دولت اور غرور تھا۔ ان میں ان کا بڑا بیٹا اصغر تھا، جس کی منگنی میری بڑی بہن رافیہ سے ہوئی تھی۔ شروع کے دنوں میں تو تایا ابو ہمارے ساتھ ہنسی خوشی سے پیش آتے تھے، لیکن جب سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی، ان کی بیوی نے تو انہیں مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ ہمیں نظر انداز کرنے لگے تھے۔ پہلے جو تایا ابو ہنس کر ملتے تھے، اب وہ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ میرے والد ان کے چھوٹے بھائی تھے اور غریب تھے، اس لیے ہمیں حقارت بھری نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ہمیں کسی بھی فیملی فنکشن میں نہیں بلایا جاتا تھا اور یہ رویہ
مجھے اندر تک توڑ دیتا تھا۔ میں ہمیشہ چاہتی تھی کہ میرے والد بھی تایا ابو کی طرح عزت والے ہوں، اس لیے میں دن رات محنت کرتی تھی، پڑھائی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، تاکہ ایک دن ایسا آئے کہ میں بھی کوئی مقام حاصل کر سکوں۔ میں نے ہمیشہ اپنے والد کو مسکراتے ہوئے دیکھا، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ ان کے چہرے پر مایوسی کا ایک شائبہ تک نہ ہوتا تھا، اور یہی چیز مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی تھی۔ ان کے پانچوں بیٹے اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے تھے اور اچھے عہدوں پر فائز تھے، جبکہ ہم بہنوں میں صرف میں ہی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میری بڑی بہن نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، اور میری چھوٹی بہنیں اب اسکول جانا شروع ہوئی تھیں۔ میرے والد نے اپنی تمام تر کوششیں کی تھیں کہ سب بہنوں کو پڑھا اور لکھا سکیں، لیکن ان کی مالی حالت ایسی نہ تھی کہ ہر خواب کو حقیقت میں بدل سکتے۔ مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی ہماری خواہشات کو مرنے نہیں دیا۔ اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنی خوشیوں کو قربان کر کے انہوں نے ہمیشہ شہزادوں کی طرح رکھا تھا ہمیں۔ ان کی محبت، ان کی قربانیوں کا اندازہ ہمیں تب ہوتا جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں انہیں مسکرا کر دیکھتے تھے۔ ان کا حوصلہ ہی تھا جو ہمیں جینے کی ہمت دیتا تھا۔ اصغر بھائی نے سی اے کا امتحان پاس کیا، اور اب وہ ایک بہت بڑے افسر بن چکے تھے، سرکاری۔ ان کی ترقی کے بعد تایا ابو کا غرور آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اب تو انہوں نے جیسے آنکھوں پر تکبر کی پٹی باندھ لی تھی۔ وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ پہلے ہی وہ غرور اور ظلم کی حدوں پر تھے، مگر اب تو جیسے انسانیت ہی چھوڑ دی تھی۔ جیسے ہی اصغر بھائی کی منگنی طے ہوئی، انہوں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ پورا گاؤں مدعو تھا سوائے ہمارے۔ کچھ دیر بعد ہمارے گھر ایک پیغام بھیجا گیا کہ تم لوگ ہمارے گھر مت آنا، تم جیسے حقیر لوگ اس قابل نہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکو۔ تم میرے بھائی ہو، مگر میں تمہیں اپنا بھائی نہیں سمجھتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اور تمہاری بیٹیاں آج کی دعوت سے دور رہو۔ میں اس وقت کالج میں تھی۔ جب واپس آئی تو دروازے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے گھر پر کوئی سانحہ گزر گیا ہو۔ میں نے جو ہی اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ ابا کی آنکھوں سے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اور ان کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ کی عطا گہرائی تھی۔ یہ میری زندگی کا وہ پہلا لمحہ تھا جب میں نے اپنے باپ کو روتے دیکھا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ میں نے اپنا بستہ وہیں پھینکا اور بھاگتی ہوئی اپنے ابا کے پاس پہنچ گئی۔ میں بار بار ابا سے پوچھتی رہی کہ آخر کیا ہوا ہے، وہ کیوں رو رہے ہیں۔ میرا دل بے چین ہو رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ابا سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اور ان کے آنسو میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ لیکن ابا کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ شاید وہ جانتے تھے کہ میں جذباتی ہوں اور ان کا دکھ میرے دل کو چھلنی کر دے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلے تو آپی بھی پریشان دکھائی دیں۔ ان کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ میں نے بے قراری سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے، آپ دونوں اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ میرے سوال پر وہ دونوں خاموش ہو گئے، لیکن خاموشی بھی اکثر چیخ چیخ کر سچ بیان کر دیتی ہے۔ تبھی میری چھوٹی بہن روحانسی آواز میں بول پڑی کہ آج اصغر بھائی کی منگنی کی رسم ہے، اور تایا ابو نے اس موقع پر پورے گاؤں کی دعوت دی ہے، مگر ہمارے ابا کو ایک پیغام بھیجا گیا ہے کہ وہ نہ صرف اس تقریب میں آئیں بلکہ ان کے گھر کی دہلیز پر بھی قدم نہ رکھیں، کیونکہ وہ ایک حقیر انسان ہیں
اور اگر وہ وہاں آئے تو ان سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے تیز دھار خنجر مارا ہو۔ میرے آنسو بے اختیار نکل پڑے اور میرے سینے میں غصے اور دکھ کی لہر دوڑ گئی کہ آخر کب تک ہمارے والد کو یوں ذلیل کیا جاتا رہے گا۔ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ آپ ان کے لیے اپنے آنسو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو بچپن سے ہی آپ کو حقیر سمجھا تھا۔ آپ کے والدین نے بھی تو آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میرے بابا نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا ابا اور کیسا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ تایا ابو نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ آپ کو یاد ہے جب امی بیمار تھیں تو ہم ایک دفعہ ان سے مدد مانگنے کے لیے گئے تھے، تو اسی وقت انہوں نے ہمیں جھڑک کر نکال دیا تھا۔ اگر اس دن وہ ہماری مدد کر دیتے تو شاید آج امی ہمارے ساتھ ہوتی۔ انہوں نے تو دادا ابو کے کفن دفن کے لیے بھی پیسے نہیں دیے تھے، باقی کاموں کے لیے تو ان سے کیا ہی امید رکھیں۔ اس لیے آپ ان پر اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کریں۔ میرے بابا میری باتیں خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجب سی نمی تھی، جیسے برسوں پرانے زخم پھر سے ہرے ہو گئے ہوں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا بیٹے، رشتے نفرت سے نہیں بلکہ درگزر سے جڑتے ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا ہے، لیکن کبھی کسی سے بدلہ لینے کا نہیں سوچا، کیونکہ جو دکھ دیتا ہے اسے وقت خود سزا دیتا ہے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا ابا، میں جانتی ہوں آپ بہت بڑے دل والے ہیں، لیکن ہر بار معافی دینا بھی تو کہاں کا انصاف ہے۔ انہوں نے میری بات پر مسکرا کر کہا بیٹا، انسان کو اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر سکے، لیکن اپنی عزت کو کبھی نہ بھولے۔ اسی دوران میری چھوٹی بہن پانی کا گلاس لے کر آئی اور بابا کو دیا۔ بابا نے گلاس لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک لمبی سانس لی، جیسے وہ دل کے بوجھ کو ہلکا کر رہے ہوں۔ پھر وہ آہستہ سے بولے بیٹا چھوڑو، ہر انسان کا اپنا اپنا فعل ہے، وہ جو اس دنیا میں کمائے گا وہی آخرت میں پائے گا۔ اس لیے مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ بس آنکھیں برس پڑیں۔ مجھے بھائی کا یہ پیغام پڑھا تو لیکن کوئی بات نہیں، تم جاؤ ریسٹ کرو، ابھی تم کالج سے آئی ہو۔ میرے بابا اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنا یونیفارم تبدیل کر کے آپی کا کھانا بنانے میں مدد کرنے لگی۔ اب میں نے دل ہی دل میں ٹھان لی تھی کہ اب میں اصغر بھائی سے بھی بڑی افسر بنوں گی۔ میں دن رات پڑھائی میں دل لگا کر محنت کرنے لگی۔ ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے بابا کی وہ نم آنکھیں ہوتی تھیں جنہوں نے میرے جذبے کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ میں رات دیر تک پڑھتی رہتی، کبھی کبھی نیند سے آنکھیں بوجھل ہو جاتی، مگر بابا کی امید بھری مسکراہٹ مجھے دوبارہ سے جگا دیتی۔ بابا مجھے کتابوں میں مگن دیکھتے تو ان کے چہرے پر فخر کی روشنی جھلکنے لگتی۔ وہ خاموشی سے میرے قریب آتے، میرے لیے دودھ یا چائے رکھ جاتے اور آہستہ سے کہتے میری بیٹی تو بہت بہادر ہے۔ ان کی آواز میرے دل کو سکون پہنچاتی ہے اور ان کی آواز میری ہمت بڑھاتی ہے۔ مجھے ان کی تھپکی میں ساری دنیا کی طاقت محسوس ہوتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر آج میں کامیاب ہو گئی تو صرف اپنے بابا کے لیے، کیونکہ وہ میرے خوابوں کے سب سے بڑے سہارا تھے۔ ان کی خوشی ہی میری کامیابی تھی اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب رکنا نہیں، صرف آگے بڑھنا ہے اور اتنا آگے جانا ہے کہ میرے بابا کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ دوسری طرف سننے میں آیا کہ میرے تایا ابو بہت بیمار ہیں۔ ابا نے کئی بار ادھر جانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے انہیں نہیں جانے دیا، کیونکہ میں چاہتی تھی
کہ جب تک میں افسر نہ بنوں تب تک تایا ابا کے گھر ہم میں سے کوئی بھی نہ جائے۔ ہمارے گھر کے سامنے سے جب ان کے ڈھیروں سامان سے لدی گاڑیاں گزرتیں تو ہم چپ چاپ کھڑے دیکھتے رہتے، لیکن آج تک انہوں نے پلٹ کر ہماری خبر تک نہ لی تھی، نہ کبھی انہوں نے ہمارا حال پوچھا، نہ ہی کبھی کسی خوشی یا پھر غم میں شریک ہوئے۔ ہمیں یوں محسوس ہوتا جیسے ہم ان کے لیے کبھی کوئی وجود ہی نہ رکھتے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں دل ہی دل میں تہیہ کر چکی تھی کہ اب ہماری عزت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جب تک ہم خود کو ثابت نہیں کر لیتے ہم ان کے در پر نہیں جائیں گے۔ میرے بابا کو اب شادی کی بہت فکر رہنے لگی تھی، کیونکہ اب ان کی عمر ڈھل چکی تھی۔ میں بھی ابھی اس قابل نہیں ہوئی تھی کہ ان کا بوجھ بانٹ سکتی۔ ایک دن بابا صحن میں بیٹھے بہت پریشان دکھائی دیے۔ میں خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے پوچھا کہ بابا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ تمہاری آپی کی عمر گزر رہی ہے، اور میں دن رات محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اتنے پیسے جمع نہیں کر پا رہا کہ اس کی شادی ہی کر سکوں۔ میں نے بابا کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ ابا بس 6 مہینے اور انتظار کر لیں، اس کے بعد میرا امتحان ہے۔ اگر میں پاس ہو گئی تو ہم آپی کی شادی بھی بہت دھوم دھام سے کریں گے، اور آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں ہوگی۔ بابا نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا انشاءاللہ میری بیٹی ضرور کامیاب ہوگی۔ پھر کچھ دن بعد میرے امتحان کی تاریخ آ گئی، اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن مجھے امتحان دینا تھا۔ صبح صبح میں اپنے ابا کے ساتھ ایگزام سینٹر چلی گئی تھی۔ میرے والد باہر ہی بیٹھے رہے۔ میں اندر گئی اور سکون سے اپنا امتحان دیا۔ جب واپس آئی تو ابا کے چہرے پر فخر اور دعا دونوں نظر آ رہے تھے۔ اب 3 ماہ بعد میرا رزلٹ آنا تھا۔ ان 3 مہینوں میں میں نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ محنت میں نے مزید بڑھا دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سرکاری اسکول میں پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا، تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکوں اور آپی کی شادی کے لیے بھی کچھ رقم جمع ہو سکے۔ میری محنت کو سراہتے ہوئے اسکول سے مجھے کچھ بونس ملا اور کچھ رقم میں نے اپنی ایک سہیلی سے قرض لے کر جمع کی۔ میں نے 2-3 لاکھ روپے جمع کیے اور پھر اپنے والد محترم کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا کہ اب آپ آسانی سے آپی کی شادی کر سکتے ہیں۔ آپ کبھی یہ مت سوچئے گا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ بیٹیاں بھی بیٹوں سے کم نہیں ہیں۔ میرے والد نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور کہا یہ تمہاری محنت کی کمائی ہے، بیٹی کی شادی کرنا میرا فرض ہے، تمہارا نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، اور بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی مدد کرنا میرا فرض ہے، آپ مجھے بیٹا ہی سمجھا کریں۔ میرے بابا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کچھ دنوں بعد آپی کا رشتہ ایک بہت اچھے گھرانے میں طے پا گیا، اور ہم لوگوں نے بہت دھوم دھام سے آپی کی شادی کر دی۔ 3 دن باقی تھے میرے رزلٹ آنے میں۔ جب آپی کی رخصتی ہو کر وہ اپنے گھر کی طرف چلی گئی، 3 دن بعد جب میرا رزلٹ آیا تو سب لوگوں کے ہوش ہی اڑ گئے۔ جب میں کمپیوٹر کی دکان پر گئی اور اپنا نمبر چیک کروایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے پورے پاکستان میں اول پوزیشن حاصل کر لی تھی اور میں اسسٹنٹ کمشنر بن چکی تھی۔ میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے گھر کی طرف واپس آئی اور سیدھا میں اپنے بابا کے گلے سے لگ گئی اور روتے ہوئے کہا بابا آج آپ کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں، میں اسسٹنٹ کمشنر بن چکی ہوں۔ بابا
میں تایا ابا کے بیٹے سے بھی بڑی افسر بن گئی ہوں۔ میرے بابا زاروں قطار رونے لگے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ تایا ابا اور ان کے خاندان والے تو جل بھن کر رہ گئے تھے۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ حقیر سمجھتے تھے آج وہ ان سب سے بڑا مقام حاصل کر چکے ہیں۔ گاؤں بھر میں میرے چرچے ہونے لگے۔ ہر کوئی میرے والد کو مبارکباد دینے آتا۔ سب کہتے تھے کہ آپ کی بیٹی نے تو واقعی کمال کر دیا ہے، آپ کا سر اس نے فخر سے بلند کر دیا ہے۔ میری بڑی بہن رافیہ آپی کی سسرال والے بھی اب ان سے بہت عزت سے پیش آنے لگے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی ہم سے سیدھے منہ بات تک نہ کی تھی وہ بھی اب سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے۔ میرے بابا کی آنکھوں میں ایک عجب سی چمک تھی۔ وہ ہر آنے والے کو فخر سے بتاتے تھے کہ یہ میری بیٹی ہے جو اب پورے علاقے کی پہچان بن چکی ہے۔ میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ اب میں اپنے بابا کو وہ سب کچھ دوں گی جس کے وہ ہمیشہ حقدار رہے تھے۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ وہ بھی میرا راستہ دیکھ کر بہت پرجوش تھیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ایک خوبصورت گاڑی اور شہر کے ایک اچھے علاقے میں گھر بھی ملا تھا۔ ہم وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ اب ہماری زندگی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ غربت کی وہ تلخیاں اور محرومیاں جیسے کسی اور جنم کی بات لگتی تھیں۔ مجھ سے بڑی بہن رقیہ کی شادی بھی ہم نے بڑے دھوم دھام سے کی تھی۔ ہر چیز شان و شوکت سے کی گئی تھی۔ بابا نے ہر موقع پر کہا تھا کہ میری بیٹیوں کو اب کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لوٹ آئی تھیں، لیکن ان سب خوشیوں کے بیچ ایک گہرا خلا تھا۔ ایک ایسی کمی تھی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ تھی میری ماں۔ میری ماں جو سچ میں بلک بلک کر دنیا سے گئی تھیں۔ انہوں نے بہت دکھ سہے تھے۔ میرے بابا نے انہیں بچانے کی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا، لیکن وہ انہیں نہ بچا سکے۔ شاید ان کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ وہ ہماری یہ کامیابیاں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں۔ ماں کے بغیر ہر خوشی ادھوری لگتی تھی، لیکن دل کو یہ تسلی تھی کہ ان کی دعائیں آج ہمارے ساتھ ہیں، اور انہی دعاؤں کی بدولت ہم آج اس مقام تک پہنچے ہیں۔ ہمارے تو دن ہی پھر گئے تھے جیسے برسوں کی دعائیں یکدم قبول ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ اب آپ کو مزید کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں ہوں، میں نے آپ کے سارے خوابوں کو پورا کرنا ہے۔ اب ہم شہر میں رہتے تھے، ہر سہولت ہمارے پاس موجود تھی۔ اچھا کھاتے، اچھا پہنتے اور عزت و وقار کے ساتھ جیتے۔ ہماری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ ہر لمحہ ایک نئی روشنی لے کر آتا تھا، اور ہم بے تحاشا خوش تھے۔ جو کل تک ہمارے پاس کچھ نہ تھا، آج ہمارے پاس سب کچھ تھا۔ لیکن ان سب نعمتوں کے درمیان ہم نے اپنی اصل کو، اپنی محنت اور دعا کو کبھی نہ بھلایا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ جو کچھ بھی ملا وہ ہماری انتھک محنت، صبر اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ ہم نے بھی پورے گاؤں کی دعوت کی تھی، غریبوں کو کھانا کھلایا گیا، غریبوں میں کپڑے بانٹے گئے، کیونکہ ہم اس تکلیف سے گزرے تھے۔ شاید ناقابل بیان تھی، کیونکہ ہمیں ہمارے اپنوں نے ہی چھوڑ دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ہم غریب ہیں اور حقیر ہیں۔ ایک دن خالہ ہمارے گھر پر آئیں تو انہوں نے ابا کو بتایا کہ تایا ابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میرے ابا نے جب یہ سنا تو وہ فوراً تیار ہو گئے کہ اپنے بھائی سے ملنے جانا ہے۔ میں اس حق میں نہیں تھی، میں نہیں چاہتی تھی
کہ ابا ان لوگوں کے گھر پر جائیں جہاں انہیں حقیر سمجھا جاتا رہا۔ میں نے اپنے ابا کو منع کرنا چاہا، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں بیٹا، جو انہوں نے کیا وہ ان کا ظرف تھا، جو بھی ہو وہ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہی ہوگا۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گی۔ ابا کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے، ضرور چلو۔ میں نے کہا کہ آج جب میں دفتر سے واپس لوٹوں گی تو ہم تایا ابو کے گھر چلیں گے۔ میرے ابا نے مثبت سر ہلایا، ان سے کہنے لگے کہ مجھے کچھ پیسے دے دیں۔ میں نے کہا کہ ابا، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ابا نے میری بات سن کر مجھے دیکھا اور کہنے لگے، بیٹا تم نے میری زندگی آسان بنا دی ہے۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ جس بیٹی کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا وہ ایک دن مجھے سہارا دے گی۔ میں نے کہا کہ ابا، بیٹیاں کبھی بوجھ نہیں ہوتی، بس وقت آنے پر ان کے کردار کھل کر سامنے آتے ہیں۔ شام کو دفتر سے واپسی پر میں نے ابا کو تیار پایا۔ ان کے ہاتھ میں چھوٹا سا تحفہ تھا جو وہ تایا ابو کے لیے لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے بھی ایک پھلوں کی ٹوکری تیار کروائی۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر تایا ابا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر میرے ابا خاموش تھے، شاید پرانے زخم ان کے پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ میں بھی خاموشی سے ان کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھتی رہی۔ میں اور میرے بابا ہم گاڑی میں بیٹھے تو کچھ ہی دیر میں تایا ابا کے گھر پہنچ گئے۔ گھر پر دستک دی تو دل دہلا دینے والا منظر سامنے آیا جس نے ہمارے ہوش ہی اڑا کر رکھ دیے تھے۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ایک بزرگ بیٹھا تھا۔ میں تو پہچان نہیں پائی، جبکہ ابا نے فوراً پہچان لیا۔ وہ تایا ابا ہی تھے جنہیں ان کا اپنا بیٹا زور زور سے ڈنڈوں سے مار رہا تھا۔ ہم تو دم خود رہ گئے۔ میرے ابا نے فوراً آگے بڑھ کر اسے روکا اور اسے زور سے دھکا دیا اور کہا کہ شرم نہیں آتی باپ کو یوں مارتے ہوئے۔ ہم نے جلدی سے تایا ابو کو چھڑوایا۔ ان کے جسم پر نیل پڑ چکے تھے اور وہ مار کھا کھا کر نڈھال ہو چکے تھے۔ ان کی سانسیں بھی پھول رہی تھیں۔ وہ نقاہت کے عالم میں صرف یہی کہہ سکے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ مجھے لگا کہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں نے پہلی بار اپنے تایا ابو کو اتنا بے بس دیکھا تھا۔ جو کبھی ہمارے سامنے غرور سے چلتے تھے، آج زمین پر پڑے ہوئے کرا رہے تھے۔ اس کا بیٹا غصے سے چیخ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، صرف ہمارے سر پر بوجھ بن کر بیٹھا ہے، نہ مرتا ہے اور نہ ہی جان چھوٹتی ہے، بہت سخت جان ہے یہ بڈھا، نہ کوئی اس کا حال پوچھنے والا ہے نہ اسے دیکھنے والا، ہمیں ہی مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ میرے بابا نے جب یہ سنا تو ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں ذرا برابر بھی احساس ہوتا تو کبھی اپنے باپ پر ہاتھ نہ اٹھاتے۔ ہم تو دشمنوں سے بھی ایسا سلوک نہیں کرتے جیسے تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے۔ میں آگے بڑھی اور کہا کہ تم جیسے لوگ رشتوں کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ جو اپنے باپ کی خدمت نہ کر سکے وہ دنیا میں کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ ہم نے تایا ابو کو سہارا دے کر اٹھایا اور انہیں گاڑی تک لے آئے۔ ان کے جسم میں جان نہیں تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو اور شرمندگی ضرور تھی۔ شاید برسوں بعد وہ خود کو قصوروار محسوس کر رہے تھے۔ میری آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں کیونکہ وقت نے کیا خوب بدلا لیا تھا۔ میں نے فوراً ڈرائیور کو فون کیا اور گاڑی گیٹ کے اندر منگوائی۔ تایا ابا کو سہارا دے کر میں اور بابا انہیں گاڑی تک لائے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ہم نے انہیں پچھلی سیٹ پر لٹایا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر میرے بابا ان کا ہاتھ تھامے رہے
جیسے برسوں پرانے رشتے کا قرض ادا ہو رہا ہو۔ ہسپتال پہنچتے ہی انہیں ایمرجنسی وارڈ میں داخل کروا دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے فوری طبی معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ کروائے۔ جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے ہمیں ایک طرف لے جا کر بتایا کہ ان کے جسم میں کئی بار زہر کی مقدار پائی گئی ہے۔ کسی نے جان بوجھ کر انہیں آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم دونوں تو سن ہو گئے۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں صدمے کے ساتھ ساتھ شدید افسوس تھا۔ بابا نے آہستگی سے کہا کہ آخر خون ہی خون کا دشمن بن گیا۔ وہ بھائی جس کے لیے میں نے ہر دعا مانگی، اسی کی اولاد نے اس کے ساتھ یہ ظلم، یہ ستم کیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ میں نے بابا کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب ہم تایا ابا کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کا خیال رکھیں گے، انہیں ہم اپنے گھر لے جائیں گے۔ جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہم ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کریں گے۔ انہیں ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ میرے الفاظ سنتے ہی میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس بار وہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ کسی بچھڑے رشتے کو سنبھال لینے کی راحت کے تھے۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تم نے آج پھر میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئے اور مسکرا کر بولے کہ اب ہم تایا ابو کو گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ ان کی حالت اب بہت بہتر ہے، بس دوا وقت پر دیتے رہیے گا اور آپ لوگ ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ ہم دونوں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور فوراً ڈسچارج کا عمل مکمل کروایا۔ میں نے گاڑی منگوائی اور ہم نے تایا ابا کو آہستہ سے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا۔ میرے بابا ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے پھلوں کی ٹوکری اور دوائیاں سنبھال لیں اور ہم ایک نئی امید کے ساتھ گھر روانہ ہو گئے۔ اب تایا ابو کے لیے بھی وہی گھر تھا جہاں ان کا اپنا خون انہیں پھر سے اپنائیت دینے جا رہا تھا۔ تایا ابا کو ہم نے اپنے گھر میں ایک صاف ستھرا اور آرام دہ کمرہ دیا، جہاں دھوپ بھی آتی تھی اور تازہ ہوا بھی۔ ان کے آرام کا مکمل طور پر خیال رکھا گیا۔ میں خود ان کی دوائیاں انہیں وقت پر دیتی، ان کے لیے ہلکی اور پسندیدہ غذائیں تیار کرواتی، ان کی باتیں سنتی اور ان کا دل بہلاتی۔ میرے بابا تو جیسے نئی زندگی جی رہے تھے۔ وہ اکثر تایا ابو کے پاس بیٹھ کر پرانے دنوں کی باتیں کرتے۔ ان کے چہرے پر سکون کو دیکھ کر میرے بابا کی آنکھیں چمکنے لگتیں۔ وہ اکثر کہتے کہ بیٹا، آج دل کو بہت سکون ہے، میرا بھائی میرے پاس ہے اور تم جیسی بیٹی نے یہ کر دکھایا جس پر میں ہمیشہ ناز کرتا رہوں گا۔ تایا ابا بھی دھیرے دھیرے سنبھلنے لگے۔ ان کی حالت پہلے سے بھی بہتر ہونے لگی اور وہ بار بار میرے ہاتھ تھام کر کہتے کہ میں نے تمہیں کبھی نہ دیکھا، مگر آج تم نے وہ مقام حاصل کر لیا جو میرے بیٹے کو حاصل ہونا چاہیے تھا۔ تم واقعی میرے لیے بیٹی نہیں بیٹا ہو۔ ایک دن شام کے وقت ہم سب تایا ابو کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ موسم بہت سہانا تھا اور دلوں میں عجیب سا سکون تھا۔ تایا ابو نے اچانک ابا کا ہاتھ تھام لیا اور آہستہ سے بولے، بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی۔ بہت غرور تھا نا مجھے اپنی دولت پر اور اپنی اولاد پر، مگر آج سب کھو چکا ہوں اور تمہارا خلوص رہ گیا ہے، تمہاری محبت رہ گئی ہے۔ میرے ابا کی یہ بات سن کر آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے تایا ابا کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے اور کہا، بھائی کیسا معاف کرنا، تم میرے بڑے ہو، جو کچھ ہوا وہ وقت کا ایک حصہ تھا، لیکن ایک بات ضرور پوچھوں گا کہ آپ اس حال کو آخر کیسے پہنچے؟ آپ کے بیٹے نے کیسے یہ سب کچھ کر ڈالا؟ یہ سنتے ہی
تایا ابا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر ہلکی آواز میں بولے کہ میرے بیٹے کو دولت کا نشہ لگ گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں مر جاؤں گا تو ساری جائیداد اس کی ہو جائے گی۔ پہلے تو اس نے مجھے گھر کے فصیلوں سے نکال دیا، پھر میری باتوں کو نظر انداز کرنے لگا اور آخر کار مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ میں چیختا رہا، پکارتا رہا، لیکن کسی نے نہیں سنا۔ وہی بیٹا جس پر میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، وہی میری موت کی دعائیں مانگتا رہا اور زہر دیتا رہا تاکہ میں جلدی ختم ہو جاؤں۔ یہ کہتے کہتے تایا ابا کی آواز لرز گئی اور کمرہ خاموش ہو گیا۔ میرے بابا نے انہیں سینے سے لگا لیا اور بس اتنا کہا کہ بھائی، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم ہمارے ساتھ ہو اور ہم تمہیں کبھی بھی اکیلا تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تایا ابا نے سر جھکایا اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آہستہ آواز میں بولے، یہ سب کچھ اس عورت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ ہم سب چونک گئے۔ میرے ابا نے حیرانی سے پوچھا، کون عورت؟ تایا ابا نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگے، میری دوسری بیوی۔ وہ بہت چالاک اور مکار عورت تھی۔ شروع میں تو بڑی معصوم بنی پھرتی تھی، میرے بچوں کو بہلا پھسلا لیا اور میرے دل میں بھی جگہ بنا لی، لیکن اصل میں وہ میری دولت کے پیچھے تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے گھر پر قبضہ جما لیا، میرے بیٹوں کو میرے خلاف کر دیا۔ ہر دن میرے کان بھرتی، میرے بچوں کو کہتی کہ میں سب کچھ اپنی پہلی بیوی کے بچوں کو دے دوں گا۔ آخر کار ایک دن سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ ان کی آنکھیں نم تھیں، پھر وہ دوبارہ بولے، پھر وہ عورت بھی اپنی اصلیت دکھا گئی۔ میری ساری جمع پونجی لے کر وہ کسی اور مرد کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرے بچوں کو سب کچھ چھوڑ کر صرف اپنا فائدہ نظر آیا۔ ایک بیٹا رہ گیا تھا، اصغر۔ وہ اور اس کی بیوی نے تو مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی، نہ کھانا نہ دوا اور روز مار پیٹ۔ ان کا بس چلتا تو شاید مجھے وہ لوگ ختم ہی کر دیتے۔ انہوں نے 2 دفعہ مجھے زہر دے کر مارنے کی کوشش بھی کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز رند گئی، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آگے بڑھے، تایا ابا کا ہاتھ تھاما اور بولے، بھائی، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے، اب یہ گھر آپ کا ہے، ہم سب آپ کے اپنے ہیں۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اچانک ایک دن خبر آئی کہ اصغر بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ مکمل طور پر معذور ہو چکے ہیں۔ ان کی بیوی انہیں ہسپتال میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب نہ وہ چل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے۔ یہ سن کر تایا ابا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ جو ظلم انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ ان کے سامنے آ گیا۔ میرے بابا نے تایا ابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ سب دیکھتا ہے اور انصاف ضرور کرتا ہے۔ اب ہمارے دن خوشیوں سے بھر چکے تھے، ہم سب لوگ ایک ساتھ رہتے تھے، ہنستے ہوئے مسکراتے۔ تایا ابا اور میرے ابا دونوں ہی اب سکون میں تھے۔ میرے لیے ایک بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا تھا، لڑکا تعلیم یافتہ اور سلجھا ہوا تھا۔ ابا اور تایا ابا دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ میری خوشی میں ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں، جیسے انہیں زندگی کا سکون واپس مل گیا ہو۔